انسان کی ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسان کی ابتدا اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ویورز، لفظ مٹی ہے، اس کا غلط تلفظ مٹی مٹی کرتے ہیں، مٹی تلفظ غلط ہے، اصل لفظ مٹی ہے، میم کے نیچے کسرہ اور ٹے کے اوپر شدہ ہے، اس لیے اصل لفظ مٹی ہی ہے۔ آپ اس کو گوگل، یوٹیوب اور کہیں پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ڈکشنریز میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 میں ہے، باقی تمام واقعات سورہ اعراف سے لیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ، آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے، وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سارے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پیروی اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادام ہوتے ہوئے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبیوں اور نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر کیا وہ یہ ہیں: فرشتوں سے سجدہ کرا کر اللہ نے بقیہ مخلوقات پر انسان کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ نافرمانی اور تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ہر ممکن اس تکبر سے بچنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شیطان کی عادت ہے۔ شیطان ہمارا سخت دشمن ہے جو ہم پر مختلف انداز سے حملہ کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اس سے ہر وقت خبردار رہنا چاہیے۔ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ ہی آگ میں ڈالیں گے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ شرم و حیا کی فطرت میں شامل ہے، ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اس امتحان کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ لباس کی حیا کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہمیں لباس کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تمام آیات سورہ اعراف میں ہیں۔ قرآن حکیم میں شیطان کو ابلیس یعنی مایوس ہونے والا بھی کہا گیا ہے۔ اس کا اصل نام عزرائیل تھا۔ اس کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔